نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ اب یہ ہے مقصد کتاب کے نازل کیے جانے کا۔ اب کتاب کیا ہے؟ مبارک ہے نا، ابھی کہا گیا کس کے لیے آئی ہے؟ ہم سب کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس پر غور و فکر کریں اور اہل عقل جو ہوتے ہیں نا وہ اسے سبق حاصل کریں۔ تو قرآن مجید غور و فکر اور سبق حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر غور و فکر اور سبق حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے کل اس پر بات کی تھی۔ مقصد ہمارا صرف ایک ہی، عمل، کہ ہمارا عمل بہتر ہو جائے۔ لہٰذا ہم سب یہاں مل بیٹھ کر قرآن مجید پر غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے معنی جان کر، اس کی ڈیپتھ میں جا کے، اس کو سن کر، اس کی تفسیر جان کے، اور پھر یہاں سے جب ہم نکلتے ہیں نا تو تدبر کا، غور و فکر کا، یہ پھر عمل جاری رکھتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ بھی شیئر بھی کیا کہ انہوں نے عمل بھی کیا۔ تو ہماری نیت جو ہے نا، سب سے پہلے تو ہمیں اس کو خالص کرنا ہوتا ہے۔ ہماری نیت یہاں کیا ہونی چاہیے؟ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سیکھنا، اور باہر جا کر اس پر عمل کرنا۔ بس آج کی باتیں جو کلاس میں سنی وہ یہی کہ یہی نہیں چھوڑ دینی ہے، یہ آج کے لیکچر کا اثر ہمارا اگلے دن تک، اس سے اگلے دن تک، جب تک ہم اگلا نہیں سن لیتے ہمیں پچھلے لیکچر کے اسی میں رہنا ہے، اسی کے انڈر رہنا ہے، یعنی ہمیں اسی کی تعلیمات پر غور و فکر کرتے ہوئے عمل کو جاری رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایسے ہی لوگ دراصل عقل مند ہوتے ہیں نا، پھر یہی تو کہا گیا ہے، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے عاقل، یعنی جس کو عقل ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے جاہل۔ عاقل کون ہوتا ہے؟ عاقل وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بات کو سن کر، سمجھ کر، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بدل لیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عاقل میں سے کرے۔ اور جاہل کون ہوتا ہے؟ جو نہ تو سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، یعنی نہ جیسے کا تیسا رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ایک گدھا ہوتا ہے نا، تو گدھا ہے، گدھا کیا کرتا ہے؟ گدھے کے اوپر آپ کتابوں کا بوجھ ڈال بھی دیں تو وہ حاصل کچھ نہیں کرتا۔ تو گدھا کس چیز کی مثال میں دیا جاتا ہے؟ ہم کس کی مثال میں گدھے کو بیان کیا جاتا ہے؟ بیوقوف کی مثال میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی بیوقوف نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے عاقل لوگوں میں ڈال دے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور قرآن مجید میں دیکھیں ایسے لوگوں کی مثال دی گئی ہے جو کتاب پڑھتے ہیں لیکن پھر اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو وہ ایسے ہیں جیسے اپنے اوپر بوجھ لادتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو کام ہے نا، اپنے عمل کو چینج کرنا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک محدث ہیں سفیان ثوری، وہ کہتے ہیں کہ کاش میں خود کو صرف قرآن تک محدود رکھتا، یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرتا۔ یعنی انہوں نے غور و فکر تو کیا ہوگا یقیناً، لیکن باقی چیزوں میں بھی، کیونکہ وہ محدث تھے نا، تو محدث جو ہوتے ہیں وہ احادیث کو ذرا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، مسائل نکالتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کاش خود کو میں نے صرف قرآن تک محدود رکھا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سے امام ابن تیمیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب وہ جیل میں تھے نا، اور وہاں انہوں نے آلموسٹ 80 ٹائمز، 80 بار قرآن اپنا مکمل کیا۔ کہاں پر رہ کے؟ جیل میں۔ جیل میں کوئی آسانی ہوتی ہے؟ جیل میں کوئی مزے ہوتے ہیں؟ کیسی لائف ہوتی ہے؟ لیکن انہوں نے اس طرح کے حالات میں بھی کس پہ غور و فکر کیا؟ قرآن پر۔ سبحان اللہ۔ تو اب جیل میں اور تو کوئی کام نہیں تھا، تو مسلسل قرآن مجید میں غور و فکر کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے قرآن کے معنی کے علاوہ اور چیزوں پر زیادہ وقت ضائع کر دیا، یعنی قرآن کے معنی کے علاوہ اور چیزوں کی طرف میں نے زیادہ توجہ دی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ مجھے اسی پر زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی۔ اب یہ ان کی بات ہے، سبحان اللہ، جو امام تھے، امام ابن تیمیہ کا ایک نام ہے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے نا، اللہ نے ہمیں زندگی بھی دی ہے، ایک دن اور دے دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، سوچیں ایک موقع اور دے دیا، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد ایک اور دفعہ پڑھنے کا موقع دے دیا، کل بھی پڑھا تھا، آج بھی پڑھ رہے ہیں،
الحمدللہ. تو سب سے پہلے نا اس بات کو آپ معمولی نہ سمجھیں. اگر آپ یہاں پر آ گئے ہیں نا آج، کل جو لوگ نہیں آ پائے تھے، آج وہ ہمت کر کے آ گئے ہیں نا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اسے بہت بڑی رحمت سمجھیں. بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو آج چھٹی منا رہے ہیں، گھر میں سوئے ہوئے ہیں یا دعوتوں کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو اہل اللہ میں کرے. یہ ہم نے کل بھی دعا کی تھی، اور یہ ہم نے روزانہ دعا کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اب ہم چلتے ہیں جی ذرا تفسیر کی طرف. تو اپنے آپ لوگ پین وغیرہ ریڈی کر لیجئے، جو امپورٹنٹ باتیں ہوں گی وہ آپ نے لکھنی ہے اپنے بک میں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر. کل ہم نے کس کی پڑھی تھی؟ تعوذ کی پڑھ لی تھی. ٹھیک ہے، ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی پڑھ لی تھی. اور آج ہم کس سے پڑھیں گے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو تعوذ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ کو پتا پہلی وحی کے الفاظ جو تھے اقرا، اس کے بعد کیا آیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھو. تو مفسر طبری کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھایا کہ ہر اہم کام اور موقع سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے اسماء حسنی اور صفات کا ذکر کرنا ہے. تو بسم اللہ کس کا حصہ ہے؟ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. اور یہ پورے قرآن میں 114 بار آتی ہے. 114 صورتیں نہ دیکھیں، پوری صورتیں کتنی ہیں قرآن کی؟ 114. اور یہاں پر پورے قرآن میں ہمیں سورہ فاتحہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ کتنی دفعہ ملتی ہے؟ 114 بار. دیکھیں سورہ توبہ میں تو آتی نہیں ہے، سورہ توبہ کی سٹارٹنگ میں ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو یہ تو 113 دفعہ ہوگی نا. تو 114ویں دفعہ کہاں ہوئی؟ سورہ نمل کے اندر. دیکھیے گا، چیک کیجیے گا، سورہ نمل کے اندر اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے الحمدللہ. تو پھر یہ کتنا ہو گیا ٹوٹل؟ 114 بار. اب جو لفظ ہے نا اللہ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں کبھی کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا. ایون کہ آپ نے فرعون کی بھی وہ پڑھا ہے نا آپ نے. فرعون نے بھی کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی. ٹھیک ہے، میں تمہارا رب ہوں جو بہت بڑا ہے. لیکن اس نے نام اپنا اللہ نہیں رکھا، کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ کا مطلب ہے وہ ذات جس کی عبادت، محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے. اور جو الرحمن اور رحیم ہے نا، یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کی وسیع اور اس کی عظیم رحمت کو ظاہر کرتے ہیں جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، بس ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، بسم اللہ پڑھنے کے کچھ فائدے اور جگہیں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں، اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہمیں تکلیف نہیں دیتی ہے. صبح کے اور شام کے اذکار میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، یہ پوری دعا ہم پڑھتے ہیں صبح شام کے اذکار میں 3 بار. تو ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اللہ کی پناہ چاہیے ہوتی ہے، حفاظت میں آنا چاہتے ہیں. پھر شیطان سے بھی بچاؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کرنے سے شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا. تو آج رات جب آپ نے دروازے بند کرنے ہیں نا، تو سب بند کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ پڑھ کے آپ نے بند کرنا ہے. پھر برکت اور رزق ملتا ہے. اب ابلیس نے اپنا رزق جو ہے وہ چیزوں میں مانگا ہے، ایسی چیزوں میں جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا. تو بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جس چیز پر بسم اللہ پڑھ کے کھائی جائے تو شیطان کو رزق نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اس طرح بسم اللہ پڑھنے سے کاموں میں اور وقت میں برکت ہوتی ہے. تو اب بیسک جو آپ کے پاس مواقع ہے نا، کھانا کھانے سے پہلے دیکھیں بسم اللہ پڑھیں، لباس اتارنے سے پہلے، باتھ روم میں جانے سے پہلے باہر ہم پڑھتے ہیں، پھر گاڑی پہ سوار ہوتے وقت، پھر گھر میں داخل ہوتے وقت، اور پھر جب رات کو آپ سونے لگیں تو اپنا بستر جھاڑنا ہوتا ہے نا، تو 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے 3 دفعہ اپنے کسی بھی چادر کے کونے سے اس کو جھاڑا کریں، یہی سنت ہے. پھر اگر کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے تو اس وقت بھی ہمیں دعا پڑھنی چاہیے. کون سی سکھائی گئی ہے نا ہمیں؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ. یہاں تک آداب سکھا دیے ہمیں، اللہ اکبر. اور پھر بھی ہم نہ پڑھیں.
اچھا، تکلیف اور چوٹ کے وقت سب سے پہلے ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ جب کوئی چوٹ لگتی ہے ایک دم سے ہم کہتے ہیں ہائے. یہ جو ہائے ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہنا چاہیے. غزوہ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی کٹ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے نا تو فرشتے تمہیں لوگوں کے سامنے اٹھا لیتے. یعنی اتنی تمہیں فضیلت ملتی، یہ تمہارا درجہ ہوتا کہ فرشتے تمہیں اٹھاتے سب کے سامنے، سب کو نظر بھی آتا، صرف کس وجہ سے؟ بسم اللہ کہنے سے. تو آج کے بعد اگر آپ کو کوئی کانٹا چبھ جائے، کچن میں کوئی چھری لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ. اچھا، ایک نا مسکنسپشن بڑا پایا جاتا ہے، میں نے دیکھا ہے. اب ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے بریک لگ گئی، کوئی آگے آ گیا یا کچھ بھی ہو گیا، گھر میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا، کہیں آپ لگ گئے، تو کوئی کہے نا بسم اللہ، تو وہ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں ہائے کیا ہو گیا آپ کو، بسم اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ کے کہنے سے اور برکت ڈلوانا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چوٹ میں، ہماری تکلیف میں اور برکت ڈلے. اللہ اکبر. میں کہتی ہوں یہ شیطان نے کیسا جھانسا دیا ہے کہ وہ ایسی باتیں منہ سے نکلوا دیتا ہے جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اب اس نے ایسی چیز دماغ میں ڈالی ہے کہ اگر آپ کسی ایسے انسان کو، بےچارے کو، جس کو پتہ نہیں ہوگا، تو وہ تو دوبارہ بسم اللہ نہیں کہے گا، پھر وہ کہے گا نہیں میں غلط کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے، یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں، اس کے ہتھ کنڈے ہیں جس میں وہ ہمیں پھنساتا ہے اور ہمیں بسم اللہ پڑھنے سے روکتا ہے. تو خدا را کبھی بھی اپنے آپ کو بسم اللہ کہنے سے آپ نے نہیں روکنا، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی ہو جائے آپ نے بسم اللہ کہنا ہے. بسم اللہ کا کہنے کا مقصد اس وقت یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس تکلیف میں برکت مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم اللہ سے آسانی مانگ رہے ہیں، ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں کہ یا اللہ جو بھی تکلیف ہمیں پہنچی ہے نا، تیری اذن سے بے شک پہنچی ہے، اور ہمیں نکالنے والا بھی تو ہی ہے. یہ تو نیت ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، بس وہ جو وسوسے ڈال دیے شیطان نے، وہ بس نسل در نسل شفٹ ہو رہے ہیں، اور بڑے بزرگ اپنے آگے اولاد کو یہ کہتے ہیں، اور آگے وہ اولاد اپنی اولادوں کو یہی کچھ سکھائی جا رہی ہے. یعنی اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی ہم جاہل ہی ہیں. پھر اگر ہمیں اتنا ہی نہیں پتا کہ بسم اللہ پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مصیبتوں میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، مصیبتوں میں کمی آتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اب ہم بسم اللہ ضرور پڑھیں گے، ہر کام، ہر اچھے کام سے پہلے انشاءاللہ بسم اللہ پڑھیں گے. اچھا، اس کے بعد دیکھیں الحمدللہ. اب حمد کیا ہوتا ہے؟ حمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ کسی بھی خوبی کی وجہ سے کسی کی تعظیم کی جائے، محبت کے ساتھ اس کی تعریف کی جائے. تو الحمد میں جو الف لام ہے نا، یہ تمام قسم کی تعریفوں کے لیے ہے، جو صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یعنی ہر طرح کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. اچھا، ایک ورڈ ہوتا ہے حمد، ایک ہوتا ہے شکر، ایک ہوتا ہے مدح، میم دال ہا. اب مدح جو ہوتا ہے نا، یہ جسٹ تعریف ہوتی ہے، جو خوشامد نہیں کرتے، جیسے بادشاہوں کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں چھوڑی جاتی ہیں ان کی تعریف میں، تو اس میں نہ تو محبت ضروری ہوتی ہے اور نہ ہی تعظیم ضروری ہوتی ہے. تو یہ ہوتی ہے مدح، ٹھیک ہے. پھر ہوتا ہے شکر. شکر کس پہ کرتے ہیں ہم لوگ؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے حمد. اب حمد میں نا شکر اور تعریف، یہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ٹھیک، اور یہ اللہ کے کمالات اور صفات کی بنا پر کی جاتی ہے. چاہے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، چاہے آپ کو کوئی فائدہ وقتی طور پہ نہیں پہنچ رہا ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. تو یہ وہ تعریف ہے جس میں محبت بھی ہے اور تعظیم بھی ہے، جو صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ، جیسے کہ میں بتا چکی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات آ جاتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا ہے حدیث کے مطابق کہ 99 اسماء و صفات ہیں جن کا ذکر ملتا ہے ہمیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں. تو اب وہ کیا ہے؟ یہ جو تمام نام جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں نا، تو اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ اس کی ساری صفات بھی ہم دلی طور پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو ذرا سوچیں کہ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے جو سارے صفات ہیں، جو باقی اسما ہیں، وہ بھی ہم ساتھ ہی بیان کر رہے ہیں. جب ہم اللہ کا ورڈ بولتے ہیں، ہمارے دل میں یہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ نہیں آتی ہے تو آج کے بعد، بلکہ آج ہی جب آپ پڑھیں گے نا، جسٹ اللہ اکبر، نماز میں جب پڑھتے ہیں نا، تو فیل کیجئے گا کتنی دفعہ اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو فیل کر کے پڑھیے گا تاکہ ہمارا عمل بدلے اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اور مضبوط بنا سکیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. اور وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے۔ اب اسی طرح الحمد میں خود حمد کا بھی عموم ہے، یعنی وہ حمد کسی بھی لفظ کے ساتھ ہو یا کسی بھی زبان میں ہو، بلند آواز سے ہو یا آہستہ ہو، دل سے ہو یا زبان سے ہو، یا پھر آپ کے جو دوسرے باڈی پارٹس ہیں وہاں سے کر رہے ہوں، تو مینس کہ ہر طرح کی جو تعریف ہے نا وہ کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ کسی دوسرے میں کوئی خوبی یا کوئی بھی ایسی اچھی بات ہو تو وہ اس کی اپنی نہیں بلکہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ تو آج سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، اگر کوئی آپ کی تعریف کہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ وما توفیقی الا باللہ۔ کیا کہنا ہے؟ وما توفیقی الا باللہ۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کھانا بڑا اچھا بناتی ہیں، آپ سے اچھا تو کھانا نہیں بنا سکتا، تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے یہ صفت، میرے اندر نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو ہر چیز کو آپ نے اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اگر آپ ہر کام کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں گے تو سبحان اللہ، اللہ کو بھی تو اپنے بندے پہ پیار آئے گا نا، کہ اس کو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ملتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے تو یہ میرا ذکر کر لیتا ہے، تو یہی تو اللہ کو پسند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اب ہم سارا دن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اور بھی تو کام کرنے ہیں، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارا سسرال ہے، ہمارا مائکہ ہے، ہمارے گھر والے ہیں، اتنی ساری رسپانسبلٹیز ہیں۔ اگر ہم سبحان اللہ کی تسبیح لے کے بیٹھے رہیں گے تو باقی کام کون کرے گا؟ تو اصل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے ہم نے۔ ذکر کا مطلب صرف تسبیحات نہیں ہوتی ہیں، ذکر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر کام میں ہم اللہ کا لفظ اپنے دل میں بھی لائیں، اپنی زبان پہ بھی لائیں، تو پھر شاید ہم کچھ حق ادا کر سکیں اس لفظ اللہ کا۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ جو ہے وہ ایک ایسا مبارک کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آغاز ہو رہا ہے اس سے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کی ابتدا اسی سے کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دعا، آپ کو پتا ہے۔ پھر چھینک آنے پر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ کہتے ہیں۔ سوتے وقت بھی جب بستر پر جاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے وہ دعا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا واوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ تو یہ آپ کو بستر پہ جا کے آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور صبح اٹھتے وقت بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تو ذرا سوچیں، سونے سے پہلے بھی الحمدللہ، اٹھ کے بھی الحمدللہ، سارا دن بھی الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے نا تو آج سے کرنا شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا جی ہمارا کیا؟ الحمدللہ۔ اب کلمہ جو الحمدللہ ہے نا، ایک عظیم و شان حقیقت کا اظہار بھی ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، اس کو کلمہ شکر بھی کہتے ہیں، اور یہ بہترین اور مکمل دعا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے دعا کیجیے ابھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے میزان کو بھر دے، اور سب لوگ پڑھیے ایک دفعہ الحمدللہ۔ تو میزان کو بھر دے گا۔ جس وقت روز قیامت ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اور ہمیں ہوگا کہ ہمارا میزان کسی نہ کسی طریقے سے بھاری ہو جائے، تو یہ الحمدللہ ہمیں بچائے گا۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے الحمدللہ کہنا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں ہر عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو پکارنا، ٹھیک ہے، اس سے مانگنا۔ جیسے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا کرنا یعنی پکارنا ہی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کی ہر عبادت، نماز ہو گیا، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یعنی کہ جتنی بھی زندگی کا ہر لمحہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق غلام بن کر گزاریں اور اسی سے مانگیں تو یہ کس کی صورتیں ہیں؟ یہ عبادت ہی ہے۔ اب ان میں سے بہترین صورت اس کی تعریف کرنا ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے ہم نے، اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اس پہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہماری نعمتوں میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ آتا ہے نا قرآن میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور ہی زیادہ دوں گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟
لا الہ الا اللہ. اور سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ. تو آج کے بعد اب ہمارے منہ سے الحمدللہ نہیں ہٹنا چاہیے. چاہے آپ کسی خوشی میں ہیں، چاہے آپ کسی غمی میں ہیں، چاہے آپ کی کوئی تعریف کر رہا ہے، چاہے کوئی نہیں کر رہا ہے، جیسے بھی آپ کے حالات ہیں، کیا کرنا ہے آپ نے؟ الحمدللہ کہنا ہے. اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اس کی تعریف بھی کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی نہیں جسے اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، اس لیے اس نے خود اپنی تعریف کی ہے. ہم کیونکہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے نا، تو الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے. تو اللہ کو تعریف پسند ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی تعریف کرنی ہے. دیکھیں میں نے بتایا پیچھے مدح میں اور تعریف میں فرق ہوتا ہے، تو ہم نے حمد کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں رب العالمین پہ. اب رب کیا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے رب؟ جس کے دماغ میں جو بھی آ رہا ہے نا پلیز وہ چیٹ باکس میں لکھیں. مجھے آپ لوگ ایکٹیو چاہیے، ایکٹیو ہوں اور لکھیے رب کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے رب. اس کا مطلب ہے کہ وہ سردار جس کی ہم اطاعت کریں، جو مالک ہو اور ہمارا پرورش کرنے والا ہو. تو رب میں نا تین چیزیں آتی ہیں بیسیکلی، تین صفات ہوتی ہیں. ایک تو ہے پیدا کرنا، خالق. پھر ہے مالک ہونا، مالک. اور تیسرا کیا ہے؟ مدبر، نظام چلانے والا. تو خالق، مالک، مدبر، یہ تین چیزیں ہمارے دماغ میں فوراً آنی چاہیے جب ہم رب کا ورڈ یوز کریں. ٹھیک ہے. تو رب کون ہے؟ جو پیدا کرتا ہے. رب کون ہے؟ جو ساری کائنات کا مالک ہے. رب کون ہے؟ جو اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور اتنے بہترین انداز میں چلا رہا ہے. تو خالق، مالک، مدبر. اچھا، خالق جو ہوتا ہے نا، رب جو ہوتا ہے نا، تربیت کا پہلو اس میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ دو طرح کی تربیت کرتا ہے ہماری. ایک ہوتی ہے عام تربیت، تمام مخلوق کو رزق اور جینے کا طریقہ دینا. اور خاص تربیت بھی ہوتی ہے. خاص کون سی ہوتی ہے؟ اپنے خاص بندوں کو ایمان اور نیکی کی توفیق دینا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے اس کی یہ خاص تربیت مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے یا اللہ تعالیٰ ہماری بہترین تربیت فرما دے، اور ہمیں بھی سبب بنا دے ہماری اولاد کی بہترین تربیت کرنے کا، کہ خالی ہم ان کو صرف دنیاوی ایٹیکیٹس ہی نہ سکھاتے رہیں، بلکہ اصل چیز ہم ان کو نیکیوں کی طرف موٹیویٹ کریں اور خود بھی ہوں، اور نیکیوں کی طرف ہم راغب ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ان نیکیوں کی توفیق بھی مانگیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا جی رب. پھر ہے رب العالمین. عالمین کا کیا مطلب ہے؟ یہ عالم کی جمع ہے، جس سے مراد اللہ کے سوا سب کچھ ہے. خاص طور پر اس سے مراد عقل والی مخلوقات ہیں، جیسے انسان ہو گئے، جن ہو گئے، فرشتے ہو گئے. ٹھیک ہے. اب آپ ذرا دیکھیں، ذرا غور و فکر کریں، کائنات میں غور و فکر کریں. زمین کا 3/4 حصہ جو ہے نا وہ سمندر ہے، جس کی گہرائی آلموسٹ 2.5 میل تک ہے. لیکن زمین کی گردش کے باوجود پانی نہیں گرتا ہے کہیں بھی. کیوں نہیں گرتا ہے؟ کس نے روکا ہوا ہے اس کو؟ سبحان اللہ، یہ اللہ کی تدبیر ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہے جو سارا نظام ایسے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں، ایک چونٹی جو ہوتی ہے نا کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے. ایک چونٹی کے سروائیول سے لے کر نا شہد کی مکھی کے شہد بنانے تک سب کا رزق اور طریقہ کون سکھاتا ہے ہمیں؟ اللہ سکھاتا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں سکھاتا. ٹھیک ہے. اب جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ صرف آپ کو کیا کر سکتے ہیں؟ علاج کر سکتے ہیں. شفا ملنا نہ ملنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ نے دینی ہے. ڈاکٹر ہمیں شفا نہیں دے سکتے. تو اس لیے وہ ہے رب جو واقعی رب العالمین ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ عز و جل. ٹھیک ہے. اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے جو پہلے الفاظ تھے نا، جب ان میں روح پھونکی گئی تو انہوں نے کیا کہا تھا چھینک مار کر؟ یاد ہے کسی کو؟ الحمدللہ رب العالمین کہا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں بھی کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اس کے علاوہ دیکھیں جو مومن ہوتا ہے نا، مومن میں کہتی ہوں ہر حال میں ہی الحمدللہ کہتا ہے، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی اس کی زبان پر اللہ کی ہی حمد ہوتی ہے. تو جنت میں اہل ایمان کی آخری پکار بھی کیا ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین. اور اجر میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے اجر الحمدللہ ایک دفعہ پڑھنے کا؟ یہ میزان کو بھر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور بغیر کسی وجہ کے محض زبان سے ہی الحمدللہ کہنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ. تو اب کیا کرنا ہے؟ نیند سے اٹھتے ہوئے اور سونے سے پہلے
रकू में, सजदे में, कौमे में, हर खाने में जो भी हम लुकमा लेते हैं, हर बाइट पे, हर हमारे पानी के घूंट पर, छींक आने पर, ठीक है, और मुसीबत ज़दा को देख कर सबसे पहले हमें अल्लाह की हम्द ही बयान करनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये सारे अल्फाज हमारे जहन में आने चाहिए अब जब भी हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ेंगे। उसके बाद आगे है जी अर्रहमान रहीम। अर्रहमान कौन होता है? अर्रहमान होता है बहुत मेहरबान, नहायत रहम करने वाला। अब ये अल्लाह ताला की दूसरी और बास के नजदीक ये दूसरी और तीसरी सिफात है, यानी कुछ कहते हैं कि अर्रहमान रहीम एक ही सिफत है, और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, ये दूसरी और तीसरी सिफत है, क्योंकि अभी हमने पहली तो पढ़ ली जो कि रब है, रब्बिल आलमीन है, और दूसरी अर्रहमान और तीसरी अर्रहीम। ठीक है, अब कुछ इनको इकट्ठा ले लेते हैं, कुछ इनको अलग अलग ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सारे जहानों की यहाँ पर हमने रबूबियत का जिक्र किया ना कि वो रब है, अल आलमीन, तमाम जहानों का। ठीक है, तो साथ ही अब अल्लाह ताला की बेपनाह रहमत का भी जिक्र आ गया, क्योंकि रहमत के बगैर तो रबूबियत मुकम्मल ही नहीं होती ना, मुमकिन ही नहीं है। देखिए, माए हैं आप सब, कुछ बन गई हैं, कुछ अभी नहीं बनी, अगर वो नहीं बनी है तो उनके अपने भी माँ बाप हैं। तो एक माँ जैसे अपने बच्चे को पालती है ना, परवान चढ़ाती है, उसकी परवरिश करती है, आप सोचिए आपने कितनी तकलीफ उठाई अपने बच्चे को बड़ा करने में। बहुत सारी सिंगल मदर्स भी हैं और जिनके हस्बैंड भी हैं, उनको भी तकालीफ उठानी पड़ती हैं। बच्चों की तरबियत करने में माँ बाप को बहुत परेशानी होती है हर वक्त। पहले जब तक वो छोटे होते हैं उनको फिजिकल स्ट्रेस रहता है, फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको मेंटल स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। तो पेरेंट्स का स्ट्रेस खत्म नहीं होता है। कितनी मोहब्बत है कि हर वक्त वो अपने बच्चों की फिक्र में ही लगी रहती हैं। कोई भी काम करना है, बच्चों की पसंद, अच्छा ये बच्चों को नहीं पसंद है, चलो छोड़ दो, ये रहने देते हैं। हमारे पास पैसे हैं या नहीं है, हमारे बच्चों का खाना खाने का दिल कर रहा है, चलो हम खिला देते हैं। हमारे दिल के क्या हालात हैं, हम अंदर से रो रहे हैं, दिल हमारा रो रहा है, लेकिन बच्चों के साथ मुस्कुराना है, हाँ, ताकि वो भी मुस्कुराएं, तो हम मुस्कुरा रहे होते हैं। तो एक माँ जितनी मोहब्बत करती है ना, वो कुछ भी नहीं है अल्लाह की मोहब्बत के सामने। अल्लाह की रहमत तो इतनी ज्यादा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, इसलिए यहाँ पर रहमत के लिए दो सीगे इस्तेमाल हुए, अर्रहमान यानी बहुत वसी रहमत वाला, और अर्रहीम वो जिसकी रहमत मखलूक तक पहुंचने वाली है। अब जो रहमान है ना, उसमें कहा जाता है कि उसमें बहुत वसी रहमत आ जाती है, यानी अल्लाह ताला हर एक पर ही रहम करने वाला है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई काफिर है, चाहे कोई कुछ भी है। ठीक है, और रहीम है ना जो, ये किसके लिए है? खास तौर पर मोमिनीन के लिए है। अल्लाह की ये जो रहमत है ये मोमिनीन के लिए है। तो अर रहमान, अल्लाह ताला की रहमत सारी मखलूक के लिए है, इंसानों के लिए, जिन्नों के लिए, मोमिनों के लिए, काफिरों के लिए, जानवरों के लिए, और इंसेक्ट्स के लिए, मछलियों के लिए, फरिश्तों के लिए, सब के लिए। ठीक है, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला की रहमत हर चीज पर आम है, सबको शामिल है, और वो कौन है? अरहमुर राहिमीन। जब किसी तकलीफ में हो ना आप, तो क्या पढ़ना है आपने? या रहमान या रहीम या अरहमुर राहिमीन, वो पढ़िए, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो अल्लाह ताला की रहमत का वास्ता दिया करें और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें। ठीक है, और ईमान वालों के लिए ना अल्लाह ताला की एक खास रहमत होती है। कैसी? वकाना बिल मुमिनीना रहीमा। तो अक्सर मोमिनीन कहते हैं कि रहमान का मायनी है बड़ी बड़ी नेमतें अता करने वाला, और रहीम का मायनी है बारीक नेमतों से नवाजने वाला। ठीक है, तो रहीम कौन है? जो हम पर ऐसा, ये रहीम का लफ्ज जो है ना वो अल्लाह ताला के लिए भी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आता है, और आम इंसानों को भी हम कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा रहीम शख्स है, बड़ा रहम करने वाला है। लेकिन जो अर्रहमान का वर्ड है ना, वो हम किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अर्रहमान जो सिफ्त है ना, वो सिर्फ अल्लाह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों नामों को यहाँ लाने की वजह क्या है, बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए, क्या समझ आता है आपको? क्यों लाए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद ही फौरन अर्रहमान रहीम? तो इन दोनों को लाने की वजह क्या है कि अगर अल्लाह ताला देखें रहमान ना होता ना, तो ये सारी जो दुनिया ना ये कायम ना रहती।
کیونکہ اس میں اتنے زیادہ شر پھیلانے والے لوگ ہیں، اتنے زیادہ اللہ کے انکار کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو غضبناک کر رہے ہیں اور برے برے کام کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سب پہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ ایک لمحے میں ساری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی نا. اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آتا تو کوئی بھی نہ بچتا. تو چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے دنیا قائم ہے، اور رحیم ہے تو جو اچھے کام کرتے ہیں ان مومنین کے اوپر بھی اللہ رحم کر رہا ہے. تو ہمارا اپنا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں جاتا اگر ہم کچھ اچھا کام کر لیتے ہیں. تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے یقیناً. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. کتنی؟ 100. اور ان میں سے صرف ایک رحمت جو ہے نا، یعنی جسٹ 1%، جسٹ امیجن کہ 100 رحمتیں اور اس میں سے صرف 1% اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہے. یہ جو جنات، انسان، کیڑے مکوڑے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ 1% رحمت جو ہے نا یہ نازل کی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اب دیکھیں ذرا کتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے. یہ جو جانور ہیں اپنے، وہ بھی اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر رحم کرتے ہیں. تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ صرف اس 1% رحمت کی وجہ سے ہے. تو ذرا سوچیں پھر کہ جو 99 رحمتیں بچا کے اللہ نے رکھی ہیں، جن سے وہ قیامت کے دن اپنے خاص بندوں پر یعنی مومنوں پر رحم فرمائے گا، تو اس رحمت کا کیا ہی عالم ہوگا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتا اپنی جنت کو بھی رحمت کا ہے کہ اس رحمت کی وجہ سے ہی پھر مومن کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھیجیں، کس سے؟ اللہ کی رحمت سے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جائیں. اچھا لیکن یہاں پر نا ایک بات میں کلیئر کر دوں. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ایک اپنی طرف سے تو وہ حدیث ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو 70 ماؤں والی بات ہے نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کسی کا قول ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کسی کا قول ہے. جیسے کہتے ہیں نا 70 دفعہ کہا تو وہ 70 انہوں نے بس ایسے ہی کہہ دیا تو وہ بات مشہور ہوگی. تو آئندہ سے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور یہ حدیث ہے، اس کو حدیث کے ساتھ آپ نے کنیکٹ نہیں کرنا. دیکھیں 70 کے ساتھ تو ہم لمٹ کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی چھوٹی نہیں ہے. اللہ کی رحمت کے تو 100 حصے ہیں، جس کی سے صرف ایک حصہ زمین پہ ہے ابھی، جس کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے سے اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت ہے. تو اس کو خالی 70 سے تشبیہ دینا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. تو یہ تو بڑی چھوٹی رحمت ہوگی نا پھر تو ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو چھوٹی رحمت کہہ رہے ہیں. نہیں. تو آئندہ سے بس اتنا کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ماؤں سے بھی بڑھ کر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے. 70 ماؤں کا لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے میرے حساب سے. اچھا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ خاص طور پر کس کے لیے؟ محسنین کے لیے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. لہٰذا جب کبھی آپ کو تکلیف ہو، کوئی پریشانی آئے، کوئی بھی بے چینی ہو، تو کیا کریں؟ نیکی کا کوئی کام کر لیں. تو آج یہ لکھ لیں اپنے ٹاسک میں، آپ کو کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اٹھ کے جلدی سے کوئی نیکی کر لینی ہے. ٹھیک ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ نیکوکار، کوئی اچھا کام کرنے والا. کسی کے کام آ جائیں، کسی کے ساتھ ہمدردی کر لیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کی خدمت کر دیں. آج کسی پر آج آپ نے احسان کرنا ہے، بس احسان کر کے آپ نے ٹک لگانا ہے کہ جی آج میں نے احسان کر لیا. ٹھیک ہے. اور وہ صرف اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. کسی انسان کے اوپر احسان جتانے کے لیے احسان نہیں کرنا آپ نے، صرف اللہ کی خاطر. تو جو کر رہے ہیں نا نیکیاں، ان سے زیادہ آگے بڑھنا ہے. السابقون الاولین، اولون میں سے بننا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو قرآن کی رحمت تو ہے، تو اس کا اثر بھی ہمارے اوپر نظر آنا چاہیے نا انشاءاللہ عز و جل. احسان یہی ہوتا ہے، عدل ہوتا ہے سے جو ہم یعنی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو آج سے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آج کوئی نہ کوئی نیکی کرنی ہے، کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور صرف اللہ کی خاطر. اب جو اللہ ہے نا وہ کون ہے؟ الرحمن ہے، ہم نے ابھی پڑھا. تو رحمان جو ہے نا کس پہ رحم کرے گا؟ اپنے بندوں پہ نا. تو ہم نے کیا بننا ہے؟ رحمان کے بندے بننا ہے. تو رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے تو پھر ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟
ساری مخلوق کے ساتھ رحم کرنے والا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے نا. اللہ رحم کرنے والا ہے اور اللہ انہی پر رحم کرے گا جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں. تو اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ کہنے لگا کہ میں بکری ذبح کرتا ہوں تو اس پر بھی مجھے شفقت آ جاتی ہے، میں شفقت کرتا ہوں، یعنی پیار سے میں یہ کام کرتا ہوں. فرمایا اگر تم نے بکری کے ساتھ شفقت برتی ہے تو اللہ تعالیٰ تم پہ بھی رحم فرمائے گا. سبحان اللہ. تو یہ معنی ہے اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے. یعنی بلی ہو، بکری ہو، پرندہ ہو، کوئی بھی ہو، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ شفقت، نرمی، محبت. اور جس کے دل میں رحمت نہ ہونا وہ سنگ دل ہے، وہ سنگ دل انسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ ناکام و نامراد ہوا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے رحم نہیں رکھا. یعنی جس کے دل میں انسانیت کے لیے رحم نہیں، وہ کون ہے؟ ناکام. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ رحمت پانے والے کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک کام کیا ہے؟ قرآن کے حوالے سے کیا ہے؟ اس کو پڑھنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن ہی تو ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، محسنین میں سے بننا ہے، لوگوں پہ رحم کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہم پر نازل کی ہے، ہمارے لیے نازل، ہم پر نہیں سوری ہمارے لیے نازل کی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کو دل لگا کے پڑھنا ہے اور عمل کی کوشش کرنی ہے. تو اب اس آیت سے ہم نے سیکھا کیا؟ الرحمن الرحیم سے لکھیے جس نے جو سیکھا. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے، اس کی رحمت جو ہے نا وہ بڑی وسیع ہے اور عظیم ہے. ٹھیک ہے. دوام ہے، اس کو چلتی رہتی ہے، بند نہیں ہوتی. نمبر 2، ہم نے اپنے اندر بھی یہ صرف لازمی لانی ہے اور دوسروں کے ساتھ ہم نے مہربانیاں کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. لیکن کس کی خاطر؟ صرف اللہ کی خاطر. اور تیسری بات یہ کہ قرآن کی پیروی بھی کرنی ہے، اس کو غور سے سننا ہے تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. جب اللہ کی رحمت آ جائے گی نا تو یقین جانے ساری مشکلات دنیا کی ختم ہو جائیں گی اور آخرت بھی ہماری آسان ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اب آگے آتے ہیں مالک یوم الدین پہ. اب دین سے کیا مراد ہے؟ دین سے مراد قیامت کا دن ہے. اور دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے جس دن وہ مخلوقات کو بدلہ دے گا. اب آپ دیکھیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے الرحمن اور الرحیم کی بات کی اور پھر اب مالک ہونے کی بات کی. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ہی رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ کے ماں باپ ہیں، سوچیں بڑا رحم کرتے ہیں، آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن وہ بےچارے ان حالاتوں میں نہیں ہیں کہ آپ کو کچھ دے دلا سکیں. مالک نہیں ہے وہ کسی چیز کے. کیئر کر سکتے ہیں، اوپر اوپر سے دے نہیں سکتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا ہے، الرحمن الرحیم بھی ہے اور مالک بھی ہے. یعنی اللہ اگر رحم کرتا ہے نا ہم پہ تو ہمیں ہر وہ چیز دے بھی سکتا ہے اور دیتا بھی ہے جو ہم مانگتے ہیں، سوائے اس کے جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو یہاں تو نہیں پورا کرتے لیکن ان کو سیو کر لیتے ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے. تو قیامت کے دن کا مالک کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ سب کچھ اس دن اسی کے تو ہاتھ میں ہوگا. ٹھیک ہے. سورہ الانفطار میں کیا آتا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. اور کیا چیز آپ کو بتائے کہ بدلے کا دن کیا ہے، پھر کیا چیز آپ کو بتائے کہ بدلے کا دن کیا ہے. یعنی یوم الدین کیا ہے، اس کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن کا جو بعض حصہ ہے نا وہ بعض کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے. تو تفسیر جب ہم کرتے ہیں نا تو ہم نے قرآن سے دیکھنا ہوتا ہے، اپنے پاس سے معنی نہیں بتا دینے ہوتے. تو قرآن مجید میں یوم الدین کا مطلب بتایا گیا ہے کہ وہ بدلے کا دن ہے، جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا اور سارے کا سارا حکم اور فیصلہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا یقیناً. تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ بدلے کا دن ضرور واقع ہونے والا ہے. اب ذرا امیجن کریں، اپنے دماغ میں، دل و دماغ میں وہ کیفیت کو لے کے آئیں کہ جب قیامت کا روز آئے گا، ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم نے دنیا میں جو بھی کیا ہے سب کا بدلہ ہمیں مل رہا ہوگا. اگر آج آپ نے کسی پر زیادتی کی ہے نا تو ہم بچ نہیں سکیں گے. کتنے ہی لوگوں کی زیادتیوں پر اگر آپ صبر کا گھونٹ پی رہے ہیں نا تو وہ آپ کا کچھ کر نہیں سکتے. آپ کو اس دن اس صبر کے گھونٹ پینے کا اجر ضرور ملے گا. تو اب ہم اجر کما رہے ہیں
یا کچھ اور کما رہے ہیں؟ یہ اب ہم نے سیلف انالیسس کرنا ہے، خود کو خود چیک کریں۔ اسی طرح آپ بعض اوقات لوگوں کے ساتھ بڑا احسان کرتے ہیں، لیکن وہ جواب میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کو ہی دیکھ لیں، جواب میں کیا کرتے ہیں؟ کبھی ہماری اولاد ہماری باتیں نہیں مانتی ہے تو کیا ملا آپ کو؟ آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نے اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ کیا اور آج یہی اولاد ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں آج ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اتنا کچھ کیا، اور آج یہی بہن بھائی ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں جائیداد کے لیے، پیسوں کے لیے۔ تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پریشان نہیں ہونا ہم نے، اگر ہم نے واقعی ان کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے نا تو ہمیں اجر مل جائے گا۔ کس دن؟ یوم الدین، قیامت والے دن، تو ہمیں بدلہ مل جائے گا۔ اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ کوئی دکھ دے آپ کو، کوئی تکلیف دے آپ کو، آپ اس کے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کر رہے ہیں اور وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، دینے دیجیے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، لیکن میں نے سب کچھ چھوڑا صرف تیری خاطر۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اس دن اچھا بدلہ چاہیے۔ تو اگر ہم ہر نماز میں یوم الدین کو یاد رکھیں نا تو ہماری دیکھیں بہت ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم روزانہ کتنی دفعہ یہ آیت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ بعض اوقات آپ لوگوں پر بہت لانگ ٹائم تک کے لیے آپ احسان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک شکریہ کا لفظ بھی منہ سے نہیں نکالتے، تو آپ کے دل میں بڑا گلا آ جاتا ہے، لو جی اس نے تو کبھی شکریہ بھی نہیں کہا۔ تو نہیں کرنا ہم نے یہ گلا دماغ میں بھی نہیں لانا، دل میں بھی نہیں لانا، الفاظ زبان پہ بھی نہیں لانا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ تبھی نہیں آئے گا دیکھیں جب ہم اللہ کی خاطر سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کے خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ بعض اوقات باہر جہاں کہیں بھی انسان ہوتا ہے اور وہ لوگ آپ کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں، آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن وہ ایسی بے رخی دکھاتے ہیں کہ بس دل ٹوٹ سا جاتا ہے۔ تو دل کو قرار میں رکھیے۔ کیوں؟ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اچھے اخلاق کا بدلہ ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں لوگوں نے اپنے بادشاہ ہونے کے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانا چاہا ہے۔ کیا کہا تھا فرعون نے؟ انا ربکم الاعلی۔ اور نمرود نے کیا کہا تھا؟ انا احیی و امید، میں ہی زندہ کرتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ وہ شرکت کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، وہ شرکت کر رہا ہے۔ تو قیامت کے دن تو کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا۔ اس دن کوئی نہیں کہے گا کہ میں رب ہوں یا میں مالک ہوں، آؤ ذرا میں تمہیں جنت میں بھیجتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس دن قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ کہا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کے لیے، جو بڑا ہی کیا ہے؟ دبدبے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کیا ہے؟ مالک ہے کس کا؟ یوم الدین کا، جو بدلہ دے گا، جزا دے گا، ہمارے اچھے کاموں کی اور ہمارے برے کاموں کی ہمیں سزا دے گا۔ تو نیکی کا بدلہ کتنے گنا ملے گا؟ جلدی سے ٹائپ کیجیے یہاں پہ، نیکی کا بدلہ کتنے گنا؟ ایک نیکی کا بدلہ کتنے گنا ملتا ہے؟ جلدی سے ٹائپ کیجیے، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ نہیں آتا کسی کو؟ ایک نیکی کا بدلہ، ماشاء اللہ یحییٰ رانا کی طرف سے آیا ہے جواب جی پہلا، جی بالکل 10 گنا۔ اور برائی کا بدلہ؟ برائی کا بدلہ کتنا ملتا ہے؟ اگر کوئی ایک انسان ایک برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ ایک۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، سدرا افضل کی طرف سے پہلا جواب آیا جی کہ ایک دفعہ۔ تو دیکھیں اللہ کی رحمت تو یہیں سے کتنی سبحان اللہ ثابت ہو رہی ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو 10 گنا اجر مل جائے گا، کوئی گناہ کرتے ہیں تو بس ایک ہی لکھا جائے گا، اور اگر ہم اللہ سے معافی مانگے تو پوری امید ہے کہ اللہ وہ بھی مٹا دے گا انشاءاللہ۔ تو اس آیت سے کیا پتا چلا؟ کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں انسانوں کو ان کے کیے کی جزا سزا ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس دن پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ اس دن کا نام یوم الدین ہے، تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی اس آیت میں بنیادی طور پر انسان کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اس دن کے لیے عمل کرے، وہاں کے لیے کام کرے، ٹھیک ہے؟ آخرت کمانی ہے ہم یہاں دنیا کمانے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں آخرت کمانے آئے ہیں۔ اچھا یہاں پر کوئی سسٹر کچھ لکھ رہی ہیں، پلیز اس کو مت یہاں پہ ڈرائنگ نہیں کیجئے، اس کے اوپر اسکرین پہ وہ پھر سب کو نظر آئے گی۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں جی؟ دنیا کمانے؟ نہیں 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 نہیں، دنیا تو ملنی ہے، اللہ نے دینی ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اللہ ہمیں بھوکا نہیں مارے گا، ٹھیک ہے؟ ہم یہاں پہ آخرت کمائیں، ہر وہ کام کریں جس سے ہماری آخرت بہتر ہو سکے۔ یہاں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ چاہے تو کچھ نہ کچھ صلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے،
لیکن آپ اس کی توقع ہی نہ رکھیں. توقع کس چیز کی رکھیں؟ کہ یا اللہ میری آخرت بہتر کر دے، میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں نا میری آخرت بہتر کر دے، میرے بچوں کی آخرت بہتر کر دے، میرے سارے کنبے کی آخرت بہتر کر دے. اور کبھی ہم اچھا کریں تو ہمارے ساتھ بھی برا ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس وقت نہیں سمجھتے. بس ہم نا امید ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. جتنا دل ٹوٹتا ہے نا اتنا ہی انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہمارا تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے. جو چیز ٹوٹے نا وہ نئی نہیں بنتی. تو ہمارے اندر جو ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہوتی ہے نا وہ ایکچولی نیو سیلز بنا رہے ہوتی ہے. ہمارے اندر ایک نئی جگہ، ایک نئی دنیا، ایک نئی موٹیویشن، ایک نئی طاقت ملتی ہے ہمیں، جو بس ایسے ہی پڑے رہنے سے نہیں ملتی. تو ٹوٹ پھوٹ جو ہوتی ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے کبھی. تو بہرحال یہاں تک سورت کا ایک بہترین حصہ جو ہے ماشاءاللہ مکمل ہوا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی 4 وجوہات بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 ہم نے پڑھا رب العالمین ہے وہ، ٹھیک ہے، رب العالمین ہے. دوسرا الرحمن ہے، تیسرا الرحیم ہے، اور چوتھا وہ مالک ہے. کس کا؟ یوم الدین کا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے تعریف ہے، ازلی بھی اور ابدی بھی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پر تو ایاک نعبد کا کیا مطلب ہے؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اب ذرا سوچیں، یہ ایا کا جو ورڈ ہے وہ پہلے آ گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ پہلے کیوں آیا؟ حصر کے لیے. یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری. عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے انتہائی عاجزی اختیار کرنا اور جھک جانا. اور اس کے 3 اہم پہلو ہیں. پہلا تو دیکھیں کہ کسی کو بھی غیبی طاقتوں کا مالک سمجھنا جو عام بندوں کے پاس نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ اس سے انتہائی عقیدت و محبت رکھنا. اور تیسرا کیا ہے؟ اس کے آگے عاجزی سے جھکنا، ہاتھ باندھنا، سر جھکا دینا یا سجدہ کرنا. تو عبادت کے لفظ میں کیا مل رہا ہے آپ کو؟ انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری. ایک عابد یعنی عبادت کرنے والا اللہ کا ایک ایسا غلام ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے. وہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. انسان کے اندر کسی کے آگے جھکنے اور خدمت کرنے کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، وہ ان بلٹن ہے، یہ احساس ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے. اس لیے جب لوگ اللہ کو نہیں نہ پہچانتے، جب اللہ کے آگے نہیں جھکتے تو وہ لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ درختوں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ پتھروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، جانوروں کے سامنے، شیطانوں کے سامنے، اپنی خواہشات کے سامنے. تو اب دیکھیں ہم کس کے آگے جھک رہے ہیں؟ اللہ کے آگے یا اپنی خواہشات کے آگے؟ اب یہیں پہ ہماری چیکنگ ہے کہ ہم ایاک نعبدو جو روز پڑھتے ہیں اس کا حق ادا بھی کرتے ہیں کہ بس ایسے ہی بس پڑھ کے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے امام ابن تیمیہ کے مطابق عبادت ہر اس عمل کا نام ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو. تو نیکی کا ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے وہ کیا ہے جی؟ عبادت. تو عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں ہے، یہ تو ہے ہی، لیکن امانت ادا کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، صلہ رحمی کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں مسکینوں کی مدد کرنا، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ احسان کرنا بھی یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اگر یہ کام اللہ کے سوا کسی اور مقصد یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کیے جائیں تو پھر یہ عبادت رہے گی؟ نہیں رہے گی. پھر تو ہم اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں، بس کام بھی کر رہے ہیں اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہو رہا. تو ایسا تو نہیں ہے نا ہم نے. تو عبادت کرنی ہے ہم نے کس کی؟ رب کی. ہر کام کس کی خاطر کرنا ہے؟ اللہ کی خاطر. تو علماء نے عبادت کو 4 قسموں میں تقسیم کیا: قلبی، لسانی، بدنی اور مالی. جیسے ایمان ہو، تقوی، اللہ کی رضا، ہمارے دل میں جو ایک خشیت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے اللہ کا وہ. اور لسانی جیسے ہم ذکر کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں. بدنی جیسے نماز، روزہ. اور مالی جیسے زکوٰۃ اور صدقہ خیرات. تو یہ ساری کیا ہیں جی؟ عبادت کی اقسام ہے. تو ہماری تخلیق کا اصل مقصد کیا ہے؟ دنیا میں مزے کرنا، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا؟ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اور عبادت کا مفہوم تو اتنا وسیع ہے کہ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا اور کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرنا بھی عظیم عبادت ہے. ذرا سوچیں، کیا کہتے ہیں جب آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ آپ کو انزائٹی ہوگی نا، آپ باہر نکلیں.
नेचर में जाएं। नेचर में जाने से क्या होता है? अल्लाह याद आता है। और जब अल्लाह याद आता है, अल्लाह की जो कायनात है इतनी बड़ी, उस पे हमें रश्क आता है और सुभान अल्लाह मुंह से निकलता है, तो फिर सारी दुनिया की चीजें बेकार लगती हैं कि हम क्यों फजूल में परेशान हो रहे हैं। और वाकई नेचर में जाने से इंसान फ्रेश हो जाता है। तो क्या मिलता है हमें? दिलों को सुकून मिलता है। जी, निमरा कह रही है कि दिलों को सुकून मिलता है, तो वाकई मिलता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो कायनात हमारे लिए बनाई है, हमें उस पर गौर व फिक्र भी करना चाहिए, ये भी इबादत है। ठीक है। फिर इय्याका नस्तईन का मतलब क्या है? सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोजमर्रा के कामों में दूसरों से मदद नहीं ले सकते, बल्कि इसका मतलब ये है कि ऐसे कामों में मदद मांगना जिनका इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। मसलन जो मेडिसिन है वो हम किससे लेते हैं? डॉक्टर से, क्योंकि जाहिरी तो अब सबब यही है, लेकिन शिफा किसने देनी है? अल्लाह ने। मांगते भी उसी से, और यही असल चीज है। अब इस जो है ना, इस्तेआनत बोलते हैं इसको। इस्तेआनत से मुराद उन कामों में मदद तलब करना है जिनका इख्तियार अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने पास रखा है, किसी मखलूक को भी इनका इख्तियार नहीं दिया। जैसे कि अभी मैंने आपसे डॉक्टर की मिसाल बयान कर दी। ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी है, और आपस में क्या करना है? एक दूसरे के साथ अच्छे अच्छे कामों में एक दूसरे की मदद करनी है। क्योंकि ये भी तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना सूरह मायदा में, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी और तकवा पर एक दूसरे की मदद करो। तो नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करनी है। अफसोस कि बाज लोग उन हस्तियों को मदद के लिए पुकारते हैं जो बेचारी ना सुनती हैं, ना उनके पास मौजूद हैं, और ऐसी चीजों की मदद मांगते हैं कि वो अगर जिंदा भी हो ना तभी भी नहीं दे सकते थे, और तो वो बेचारे चले गए इस दुनिया से, वो क्या ही दे लेंगे हमें। तो ये कितना जुल्म है ना, अस्तगफिरुल्लाह। तो इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। तो अपने आप को चेक कीजिएगा कि क्या हम किसी और से भी मदद मांग रहे होते हैं या सिर्फ अल्लाह से मांग रहे होते हैं। क्योंकि हम रोजाना इकरार तो यही करते हैं नमाज में, इय्याका नस्तईन। फिर लोग गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं। क्या कहते हैं? ए मौला अली, ए शेर खुदा, फिर गौसे आजम। हाँ, ये क्या है? अल्लाह अकबर। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी है। असबाब इख्तियार कर सकते हैं हम, जैसे अभी डॉक्टर वाली मिसाल मैंने दी, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन भरोसा अल्लाह की जात पे होना चाहिए ना। जैसे अल्लाह ताला ने देखे हजरत मूसा अलैहि सलाम को समंदर पर असा मारने का हुक्म दिया, और हजरत मरियम को खजूर का दरख्त हिलाने का कहा। हालांकि पत्थर पे ऐसा मारने से पानी तो नहीं निकलता ना, लेकिन निकल गया। तो किसने निकाला? अल्लाह ताला ने। ठीक है। तो ये सब क्या है? असबाब हैं, इनको इख्तियार करते हैं हम, लेकिन दुआ किससे करनी है? अल्लाह से। हजरत आयशा का कॉल है ना कि हर चीज अल्लाह से मांगो, यहां तक कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो। तो अब किसी और से नहीं मांगना, हमने किससे मांगना है? अल्लाह से। शिर्क के तो पास भी नहीं जाना, क्योंकि अल्लाह ताला सब गुनाहों को माफ कर देंगे, शिर्क को माफ नहीं करेंगे। तो इय्याका नअबुदु को पहले और इय्याका नस्तईन को बाद में जिक्र करने के में क्या सिखाया गया? हमें दुआ करने का सलीका सिखाया जा रहा है कि पहले, दरख्वास्त से पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना करो, उसकी तारीफ बयान करो, और फिर अल्लाह से मांगो जो मांगना है। ठीक है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, रब्बना इन्नना समीअना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। ये हम मांगते हैं, ये तहज्जुद के वक्त मांगनी चाहिए दुआ, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ए हमारे रब, बेशक हमने एक आवाज देने वाले को सुना जो ईमान लाने के लिए आवाज दे रहा था कि अपने रब पर ईमान ले आओ, तो हम ईमान ले आए। ए हमारे रब, बस हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हमसे हमारी बुराइयां दूर कर दे, और हमें नेकियों के साथ फौत कर। तो अल्लाह ताला हम सब के हक में इस दुआ को कबूल फरमाए। इस तरह से सही बुखारी में गार में फंसने वाले 3 आदमियों का किस्सा भी है, वो भी इसी की दलील है कि अल्लाह ताला के लिए इखलास से किए हुए अमाल के वसीले से दुआ कबूल हो जाती है। अलबत्ता किसी शख्स का नाम लेकर उसकी या उसकी जात या उसकी हुर्मत वगैरह के वसीले से दुआ करना, ये हमें किताब और सुन्नत से कहीं मिलता नहीं। ठीक है। इसलिए हमें डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। डायरेक्ट किससे मांगना है? अल्लाह ताला से। वसीले इख्तियार करने की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला ने तो कहा है कि मैं इंसान के शरीक से भी ज्यादा करीब हूं, तो बस फिर करीब है हमारा रब, हमें बस पुकारने की जरूरत है। ठीक है।
تو इय्याक नअबुदु के बाद इय्याक नस्तईन लाने में ये सबक भी है कि आदमी यकीन रखे कि वो कोई भी नेकी अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं कर सकता और मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सामने बेबस है। ठीक है, इसलिए हमें किसको पुकारना है? सिर्फ अल्लाह को। उसके बाद देखिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सुभान अल्लाह, अब ये हिदायत की दुआ आ गई। ठीक है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत का एक मायनी नरमी और मेहरबानी के साथ रास्ता बताना होता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमाया व इन्नका लताहदी इलैया सिरातुल मुस्तकीम, और बेशक तू यकीनन सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। अब ये हिदायत जो है ना, अल्लाह ताला और उसके रसूल और दूसरे लोग सभी कर सकते हैं। ठीक है, तो हिदायत का दूसरा मायनी रास्ते पर चलने की तौफीक देना भी है। ये किसके इख्तियार में है? क्या ये लोग दे सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। ठीक है, हिदायत तौफीकी जो है ना, वो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। हिदायत रुश्दी वो होती है जो दूसरे लोग भी कर सकते हैं, जैसे जितने भी अंबिया गुजरे तो वो लोगों को गाइड करते हैं। अगर मुझे कोई अच्छी बात पता चली है तो मैं भी दूसरों को गाइड कर रही हूँ, तो ये सब उसमें आ जाता है। लेकिन तौफीक जो है ना, वो सिर्फ अल्लाह ही देता है। ठीक है, तो हिदायत तौफीक हो गया एक, ये हिदायत की दो बड़ी किस्में। हिदायत तौफीक यानी नेक काम की तौफीक देना, ये सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। और हिदायत इरशाद यानी तालीम और रहनुमाई देना, ये अल्लाह के अलावा अंबिया और इंसान भी दे सकते हैं। जैसे उस्ताद कोई भी अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं, या पेरेंट्स भी, कोई भी जो अच्छे तरीके से उनको गाइड कर रहा होता है। अच्छा, तौफीक तो हमने मांग ली, मांगा क्या है? अस्सिरातल मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम क्या होता है? लिखिए चैट बॉक्स में। ये वो सीधा, वाज़िह और मुख्तसर रास्ता है जो अल्लाह और जन्नत तक पहुंचाता है, यानी कुरान और सुन्नत का रास्ता। अब इस रास्ते में शैतान और नफसानी ख्वाहिशात की सूरत में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो हम हर नमाज में हिदायत इसीलिए मांगते हैं ताकि हम इस पर साबित कदम रहें, और रोजमर्रा के जो डेली हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होते हैं उसमें हमें अल्लाह ताला की मदद मिल सके। अस्सिरातुल मुस्तकीम से मुराद हदीस के मुताबिक दीन इस्लाम है। क्या है? दीन इस्लाम, क्योंकि अल्लाह ताला तक और जन्नत तक पहुंचाने वाला यही वाज़िह, साफ और सीधा रास्ता है। तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, अल्लाह ताला सूरह अल अनाम में फरमाते हैं, कह दे बेशक मुझे तो मेरे रब ने सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर दी है जो मजबूत दीन है। इब्राहिम की मिल्लत है जो एक ही तरफ का था और मुशरिकों में से ना था। कह दीजिए बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है जो जहानों का रब है, उसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है और मैं मुस्लिमीन में सबसे पहला हूँ। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह ताला का फरमान है जिसमें अल्लाह ताला ने खुद ही हमें सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, और एक और सहाबिया रसूल है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सिराते मुस्तकीम की मिसाल बयान फरमाई है। अच्छा, अगर आप लोगों के हाथ में पेन है ना, पेंसिल रजिस्टर भी होगा, तो इसको साथ साथ मिसाल को सुनिए, साथ साथ ड्रॉ कीजिए। मैंने भी साथ साथ जब ड्रॉ करके इसको पढ़ा था और समझा था, तो जो इसकी समझ तब आई ना, वो वैसे नहीं आई। तो अल्लाह ताला ने एक मिसाल से समझाया किसको? सिराते मुस्तकीम को। कैसे? इस रास्ते के दोनों तरफ दो दीवारें हैं। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? कि इस रास्ते की तरफ दो दीवारें हैं जिनमें खुले हुए दरवाजे हैं, इन दरवाजों पर पर्दे लटक रहे हैं, और इस रास्ते के दरवाजे पर एक बुलाने वाला है जो कहता है ए लोगो तुम सब उस रास्ते में दाखिल हो जाओ। ठीक है, तो वो रास्ते के दरवाजे पे एक बुलाने वाला खड़ा है। अच्छा, और क्या कहता है? और टेढ़े मत होना। और एक बुलाने वाला इस रास्ते के ऊपर किनारे से आवाज दे रहा है। जब कोई इंसान इन दरवाजों में से किसी को खोलना चाहता है तो वो कहता है अफसोस तुझ पर, इसे मत खोल, क्योंकि अगर तू इसे खोलेगा तो इसमें दाखिल हो जाएगा। तो अब जो अस्सिरात है ना, वो रास्ता है इस्लाम। अस्सिरात क्या है? इस्लाम है। और वो जो दोनों दीवारें साइड पे थी ना, वो अल्लाह की हदूद हैं। लिखिए, रास्ता इस्लाम का, दीवारें आपने जो बनाई वो अल्लाह की हदूद हैं, और उसके अंदर खुले हुए दरवाजे क्या हैं? अल्लाह ताला की हराम करदा चीजें हैं। और रास्ते के शुरू में बुलाने वाली चीज कौन सी है जो आपको कह रही थी कि मत जाइए उधर? वो क्या है? अल्लाह की किताब। और रास्ते के ऊपर किनारे वाला अल्लाह ताला का
नसीहत करने वाला है, यानी जिसके दिल में तकवा होता है, जो हर मुसलमान के दिल में है। ये मसनद अहमद की हदीस है। तो अब हमें कितने अच्छे तरीके से इस मिसाल से समझ आ गया कि सिरात मुस्तकीम क्या है। तो सिरात मुस्तकीम में पूरा इस्लाम और उसके अहकामात आ गए। सुभान अल्लाह। तो वाकई कुरान जो है ना एक मोजा है, एक वर्ड है, सारी चीजें, सारी दुनिया हमें समझा जाता है। सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं हम अपनी आखिरी आयत की तरफ। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबी अलैहिम, ना कि उनका जिन पर तूने गजब किया, वला ddallin, और ना ही उनका जो गुमराह है। तो इनाम याफ्ता लोग कौन से होते हैं बताइए। सिराते मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है ना जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। तो इनाम याफ्ता लोगों के चार गिरोह हमें मिलते हैं। अंबिया, सिद्दीकीन, जैसे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत आयशा, हजरत मरियम, ठीक है। तीसरा है शुहदा, यानी जान देने वाले, और अहले इल्म, क्योंकि वो भी तो मुजाहिदा ही कर रहे होते हैं, जो इल्म हासिल करते हैं ना वो जहाद में ही होते हैं उस वक्त। और चौथा सॉलिहीन, नेक अमाल करने वाले। तो हमें दो तरह के लोगों के रास्ते से बचने की दुआ सिखाई गई है, ठीक है। किसकी? एक तो मगलूब, जिन पर अल्लाह का गजब हुआ, और कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जिनके पास इल्म तो था लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। अस्तगफिरुल्लाह। तो देखिए कहीं हम उनमें से तो नहीं है कि जिनके पास इल्म तो है लेकिन उस पर अमल नहीं है, और अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने दीन बदला हुआ था। और ये कौन थे? यहूद। तो हम अल्लाह से रोजाना दुआ मांगते हैं कि हमें ऐसे लोगों के रास्ते पे मत चलाना जिन पर तेरा गजब हुआ, जैसे कि यहूद गुजरे। कितनी कौमें, आगे पढ़ेंगे आप, उनकी बर्बाद हुई नस्लें। अच्छा, और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर से साबित हो गया कि अल मगदूबी अलैहिम यहूद हैं, और अब्दौलीन यानी जो गुमराह हुए उनसे मुराद नसारे हैं, नसारा हैं, ठीक है। मगर लफ्ज नसारा क्या थे? नसारा के पास देखें, दौलीन जो होते हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने इल्म को छोड़ दिया, ठीक है, सिर्फ इंतहा पसंदाना इबादत में लग गए और गुल्ब का शिकार हो गए, जैसे आजकल मुसलमान भी हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी ताजीम भी करनी चाहिए, उनके अहकामात पर भी अमल करना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कहते थे ना वो हक था, वो सच था। आज तक हम अमल करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अल्लाह के बराबर करार नहीं दे सकते। यही किया था नसारा ने, उनकी यही गलती थी। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा नहीं रहने दिया, उन्होंने उन्हें खुदा बना दिया था। तो क्या हाल हुआ उनका? वो गुल्फ का शिकार हो गए ना। उन्होंने एन खुदा या तीन में से एक खुदा कहना शुरू कर दिया था। एक वो खुदा कहते थे कि अल्लाह एक खुदा है, दूसरा वो कहते थे हजरत मरियम एक खुदा है, और तीसरा वो कहते थे हजरत ईसा अलैहि सलाम एक खुदा है। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने फिर कब्रें भी बनाई, पूजना भी शुरू कर दिया, उनके अहबार और रहबान भी हो गए, उनको उन्होंने रब बना लिया। तो क्या हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे? तो हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं, अपनी पनाह में या अल्लाह हमें रख, और हमें ऐसे लोगों के रास्ते पर ना चलाना जिन पर तेरा गजब हुआ, यानी जिनको इल्म तो था लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, अपनी मर्जी का दीन बना लिया, जैसे कि यहूद। और ऐसे लोगों जो गुमराह हैं कौन है? जैसे नसारा, जो क्या थे? उनको पता था, ठीक है, लेकिन वो रास्ते से भटक गए। तो या अल्लाह हमें उनमें से ना करना, हमें उन पर उनका रास्ता दिखाना, उनके रास्ते पर चलाना जिन पर तूने इनाम किया, अनअमत अलैहिम, ठीक है। तो ये हमारी जो जिंदगी है, हमारा जिंदगी का मकसद भी यही होना चाहिए। अब हम अगर किसी के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो क्या करना होगा? हमें हमें उस रास्ते पे चलना है तो पता तो होना चाहिए ना कि वो रास्ता कैसा है। अगर हमें सहाबा कराम, ठीक है, अंबिया कराम, शोहदा, सिद्दीकीन, सालेहीन के रास्ते पर चलना है तो पहले उनकी लाइफ हिस्ट्री तो पढ़ें। क्या हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें? हाँ, हम ड्रामे देख सकते हैं लंबे लंबे, घंटे घंटे के, हाँ देख सकते हैं ना, मूवीज देख सकते हैं, और फैमिली गेट टुगेदर्स में बैठ के दो दो तीन तीन घंटे लंबी लंबी चिट चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे चिट चैट कर सकते हैं, बड़ा टाइम है हमारे पास। लोगों की जिंदगियों में झांकने का बड़ा टाइम है हमारे पास। फलां रिश्तेदार के घर में क्या हो रहा है, फलां के घर में क्या हो रहा है, उस पे हम घंटा घंटा डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, उनकी जिंदगियों में बड़ा मजा आता है, लेकिन जिनकी जिंदगियों को पढ़ना चाहिए उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है जी। यही जवाब होता है ना हमारा, टाइम ही नहीं निकलता।
اصل بات یہ کہ ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم فوکس نہیں کرنا چاہتے. جب ہم پڑھتے ہیں نا ہمارا دماغ استعمال ہوتا ہے، اور ہم نے اس کو سلایا ہوا ہے، ہم اس کو تھکنے نہیں دیتے. ہاں ہم نے سنبھالا ہوا ہے کہ دماغ اللہ نے جو دیا ہے نا وہ بس ایسے ہی پڑا رہے، بس ایسے ہی چلے جائیں گے مر کے قبر میں. ہم ہم اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے. بھائی دماغ کو استعمال کریں، دوسروں کی چگلیاں غیبت کرنے میں جو استعمال کر رہے ہیں نا وہی تو دماغ ہی لگتا ہے. پھر سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، پھر ہم میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں. تو اس دماغ کو ہم یہاں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ دماغ کا زور لگتا ہے، لگائیں، پڑھیں. یہاں شیطان جب نہیں نہ پڑھنے دیتا ہمیں، تو یہ شیطان ہے جو ہمیں پڑھنے نہیں دیتا، طرح طرح کے وسوسے ڈال دیتا ہے. آج میرے سر میں درد ہے، آج میرے بازو میں درد ہے، آج میں نے فلاں کے گھر جانا ہے، آج میں نے فلاں کے گھر سے آنا ہے. کیا ہے یہ سب کیا ہے؟ صرف میں کہتی ہوں فضول بہانے ہیں ہمارے. یہ شیطان نے دماغ میں وسوسے ڈالے اور ہم اس کی باتوں میں بڑے آرام سے آ جاتے ہیں. تو اب سورہ فاتحہ ہم نے پڑھ لی ہے، اس کا کچھ تو اثر ہو ہماری زندگیوں میں. اب اب ان میں سے کتنی چیزوں پہ ہم نے اوائڈ کیا ہے، یہ اب آپ نے اپنی لسٹ بنائیں ایک. ٹھیک ہے، میں آپ کو کلاس کے بعد شو کروں گی انشاءاللہ. ایک لسٹ بنائیں اور اس کے بعد آپ اس میں ٹک کرتے رہیں کہ آج میں نے یہ کام کیا اور آج میں نے یہ کام نہیں کیا. اس طرح سے سیلف گرومنگ ہو جائے گی آپ کی. پڑھتے تو سبھی ہیں نا، علم تو آپ کہیں سے بھی حاصل کر لیں گے، کتابیں بھی بھری پڑی ہیں، یوٹیوب پہ لیکچرز بھی بے شمار ہیں ماشاءاللہ، بہت بہترین اسکالرس کے ہیں. تو اب یہاں پر اگر ہم اکٹھے ہوئے تو کچھ تو فائدہ ہو نا الگ سے ہمیں. تو اب سے نا آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ میں نے یہاں پہ پڑھنا جو ہے نا صرف سیلف گرومنگ کے لیے پڑھنا ہے. میں نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. مجھے نہیں پتا دنیا کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے، مجھے کسی مسئلے کا پتا ہے، مجھے کسی مسئلے کا نہیں پتا ہے. مجھے صرف اور صرف اس وقت اپنے اوپر فوکس کرنا ہے. تو یہ جو 5 مہینے ہیں نا آپ کے میرے ساتھ، میں نے بھی اپنے عمل پہ توجہ دینی ہے پڑھا کر، اور آپ لوگوں نے بھی پڑھ کر اپنے عمل پہ توجہ دینی ہے. پھر ہی ہماری شاید زندگی کا جو مقصد ہے یا ہمارا اس کورس کو جوائن کرنے کا مقصد ہے نا وہ پورا ہوگا. تو یہ 5 مہینے آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ میری ٹریننگ ہے، یہ ٹریننگ سیشن چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس ٹریننگ سیشن میں اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ایوری ٹائم واچ کرنا پڑے گا. ٹریننگ سیشن میں دیکھنا پڑتا ہے نا، جب ہم کسی کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایوری ٹائم واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ کام بندہ صحیح بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. کبھی اس سے چیزیں ٹریننگ میں خراب بھی ہو جاتی ہیں، کبھی صحیح بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے آہستہ 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 وہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. اب اپنے کچن کی ایگزامپل لے لیں. جب آپ کی ماما نے آپ کو کچن میں بھیجا تھا تو آپ ایکسپرٹ تھے کیا؟ چھوٹے 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 کاموں سے شروع کیا، نائف پکڑی، کبھی سیلڈ بنا لیا، کبھی چائے بنا لی، پھر آہستہ آہستہ کھانے پہ آ گئے، پھر آہستہ آہستہ روٹی پہ آ گئے. تو یہی کرنا ہے ہم نے. یہ 5 مہینے نا ہم نے سیلف گرومنگ پہ دھیان دینا ہے. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے. جب ہم سورہ بقرہ مکمل کریں تو ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو چکے ہوں. تو سورت کے اختتام پر آمین کہنا چاہیے، جیسے کہ ابھی سائمہ جی نے کہا، سائمہ عاکف نے آمین لکھا. تو آمین کہنا ہے ہمیں جی. کیوں؟ کیونکہ آمین کہنا سنت ہے، اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ سورت اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے. تو جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے، اور پھر جب بندہ ایاک نعبد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور اسے وہی ملے گا جو اس نے مانگا. تو سورہ فاتحہ کے بعد کیا کہنا ہے؟ آمین. اس کا معنی ہے اے اللہ قبول فرما. آمین کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ قبول فرما، یا ایسے ہی کر دے، یعنی جو ہم نے کہا ہے یا اللہ ایسے ہی کر دے. تو یہ لفظ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے آمین. ٹھیک ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اسے قرآن مجید کے ساتھ نہیں لکھا گیا. تو امام کے وغیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے پر امام اور مقتدی دونوں کو آمین کہنی چاہیے. مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنی چاہیے. اس کے متعلق چند احادیث ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کے گناہ معاف ہو جائیں، ہمارے خامند کے، ہمارے والد کے. تو اپنے گھر کے مردوں کو بھی یہ سکھائیے، کیونکہ عورتیں تو کم ہی جاتی ہیں مساجد میں، مرد زیادہ تر جاتے ہیں. تو پہلے تو ان کو مساجد میں بھیجنا شروع کریں، اور ساتھ ان کو یہ بھی سکھائیں کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو روزانہ اگر مسجد سے آپ نکلیں اور اپنے گناہ معاف کروا کے آئیں تو کیا ہی زندگی ہے. سبحان اللہ. ایسی زندگی ہی تو چاہیے ہمیں کہ اگر جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اسے ساتھ ہی معاف کروا لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہیں تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے.
تو انشاءاللہ عز و جل ہم نے کیا کرنا ہے؟ آمین کہنا ہے۔ تو یہ سورہ جو ہم نے پڑھی اسے شفا بھی کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس سورہ کے ساتھ آپ نے دم ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سورت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ابھی تو ہم نے صرف چند باتیں اس کے بارے میں ڈسکس کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر بہترین عمل کرنے والا بنائے اور آگے پہنچانے والا بنائے، تاکہ یہ سورہ ہمارے حق میں روز قیامت گواہ بن سکے، ہماری سفارش کر سکے انشاءاللہ عز و جل۔ چلیے جی کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔